ماشاءاللہ سب کی بات میں نہیں کرتا، بہت سے لوگوں پر مالک کا بڑا کرم اور احسان ہے، ان کو مالک نے بچا کے رکھا ہے، لیکن اکثریت زیادہ تر ایسی ہے کہ بھائی آپ مرید کے معنی کیا ہیں؟ بھائی مرید اس کو بولتے ہیں جو اپنے مرشد کے قدم پر قدم رکھے، اس کو بولیں گے نا، یعنی جو مرشد کرتا تھا یا جو چاہتا تھا وہی مرید کرے نا۔ تو مرشد نے تو کبھی کسی سید کو پیٹھ بھی نہیں دی، سید کو پیٹھ کے پیچھے بھی سید کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی بہت بڑی جماعت تھی، جب جماعت چلتی تھی تو سارے سیدوں کو آپ آگے کرتے تھے، آگے چلو، اور خود پیچھے چلتے تھے، اور اگر بھولے سے کوئی سید پیچھے آ جاتا تھا تو آپ ایسا مڑتے تھے جیسے کرنٹ لگ گیا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے شاہ صاحب مجھے کیوں گناہگار کرتے ہے نا۔ سید اگر آ جاتا تھا، داڑھی منڈا ہوتا تھا، لوفر ہوتا تھا، نشے والا ہوتا تھا، چرسی بھنگی ہوتا تھا، تو اس کے لیے آپ چادر بچھاتے تھے، آپ نے دیکھا ہے، اور تکیے لگاتے تھے، ان کے لیے تکیے لگاتے تھے، اور خود نیچے بیٹھتے تھے۔ مسجد میں ممبر نہیں بنایا، ممبر پر کبھی نہیں کھڑے ہوئے، کیوں کہ میں اوپر کھڑا ہوں گا، نیچے سید ہے۔ تو پھر مریدوں کو بھی اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ ایمان سے بولو، ہاں؟ تو یہاں تو مرید دشمنی کرتے ہیں سیدوں کے ساتھ۔ جماعت میں، جماعت کے لوگ جو ہیں، تو بولو کون صحیح ہے؟ وہ فرمانبردار جو جماعت ہے، جو اپنے مرشد کے راستے پر چل رہی ہے۔ میں یہ نہیں بولتا سارے، الحمدللہ اسی جماعت میں میرے مرشد کے مرید بھی ہیں، لیکن وہ ہمارا احترام ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے حضرت صاحب کرتے تھے، ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو وہ صحیح ہوئے یا وہ صحیح ہیں جو دشمنیاں کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ مطلب پھر فرمانبردار مرید نہیں ہوا نا وہ۔ فرمانبردار مرید تو اس کو بولیں گے نا جو اپنے مرشد کی ہر ادا کو اپنا لے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مرشد نے زندگی بھر، پوری زندگی، جو سب سے تقوی الگ تھا، نمازیں الگ تھی، عبادت الگ تھی، پرہیزگاری الگ تھی، مگر جو مقام، جو سید والا مقام ہے، یہ انہوں نے سب سے اونچا رکھا تھا، سب سے اوپر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ سید کو دیکھ کر روتے تھے، کہتے تھے میرے آقا کے اولاد ہیں، بچے ہیں۔ تو میں اس جماعت کو بھی یہ کہتا ہوں، میں شہزادوں کو بھی یہ کہتا ہوں جو ہمارے درگاہ شریف کے ہیں، کہ جو شہزادے ہمارا دل دکھاتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے، ٹھیک ہے بچے ہیں، نوجوان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں بولتا کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آئینہ بھی رکھیں ساتھ، تو اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اور جو مقام اللہ نے آپ کے باپ دادا کو دیا ہے، کیا وہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا؟ آپ کو بھی مل سکتا ہے، بلکہ زیادہ ملے گا، کیونکہ ڈبل فیض ہو جائے گا۔ ایک مرشد جو جس کی اولاد ہے وہ، اور دوسری طرف جو سرکار مدینہ کا فیض ہے وہ ہو جائے گا۔ تو میں جماعت کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، جتنی بھی جماعت ہے، برا نہیں مانتے کسی کا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی برا نہیں مانا۔ ہاں غصہ آتا ہے تو اسی ٹائم پہ نکال دیتا ہوں اسی ٹائم نکال دیتا ہوں، بعد میں یہ نہیں کہ بعد میں پھر میں ساری عمر اس کو پالتا رہوں، نہیں، ہو گیا جو ہونا تھا۔
اور وہ جلال جو ہوتا ہے وہ بھی خدا کی قسم میری طرف سے نہیں ہوتا، وہ بھی ادھر سے ہوتا ہے. وہ سمجھو، وہ سمجھتے نہیں، وہ ادھر سے ہو رہا ہے. لہذا میرے دوستو، آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ پھر رمضان ہے، رمضان کے بارے میں اگلے جمعے پھر کوشش کروں گا. اور کل کے پروگرام کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کل روزہ وہیں کھولیں، لنگر بھی وہیں کریں، اور پھر جناب علی 10 تاریخ کو 10 رمضان المبارک کو بھی وہاں روزہ کھولیں اور وہیں پر سب کچھ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بابا تعمیرات میں جنہوں نے حصہ لینا ہے وہ ڈال دیں. ارے ہاں بھائی، چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، تعمیرات اس مہینے چھوڑ دو. ختم قرآن شریف کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ جماعت کی ہے، اور اس میں جو ختم قرآن ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. لہٰذا یہ تعمیرات کا کام رمضان شریف میں چھوڑ دو. آپ لوگ ختم قرآن کے لیے پیسے جمع کرو. ختم قرآن کریم کے لیے 27ویں شب کو جو ہوگا وہ ہر جمعے کرو، تاکہ آخر میں کوئی حافظوں کو کچھ دیں. ہاں بھائی، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر کی اجازت جمعے کے دن دیتے ہیں. لہٰذا جو نئے لوگ آئے ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ذکر کی اجازت دوں. ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے. اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل. اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھے تاکہ میں توجہ کروں. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری تسبیح الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ. پھر تیسری تسبیح اللہ، اللہ، اللہ،
اللہ جل جلالہ. پھر چوتھی اور آخری تسبیح اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے پڑھیے. ہو 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 ہو. اللہ ربی جل وعلا جل شانہ